لیے سلاد بنا کے بھیجے۔ بی بی پاک نے کہا کہ معاملات کیسے ہیں؟ کہا کہ بالکل ٹھیک، عطا دیجیے۔ حضور کو بلایا گیا، جیسے ہی نگاہ خدیجہ محمد کے چہرے پہ پڑی، بولے سبحان اللہ، جیسے ہی نگاہ خدیجہ حضور کے چہرے پہ پڑی، کہا کتنا سامان چاہیے؟ حضور نے کہا عطا کریں۔ لیا، جب چلنے لگے کیونکہ بات بڑی طویل ہے اور وقت کم ہے، بی بی پاک نے میسرہ غلام کو کہا کہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، قدم قدم پہ نظر رکھنا، قدم قدم پر نظر رکھنا اور مجھے بتانا یہ کیسے تجارت کر رہے ہیں، ان کے بولنے کا انداز کیسا، ان کی گفتار کیسا، غلاموں کے ساتھ کیسے پیش آتے۔ لوگ تجارت کے لیے حضور چلے گئے، حضور تشریف فرما، گھر سے آپ تشریف لے گئے۔ اب تجارت کے لیے جیسے ہی قافلہ چلا، ابھی 2 دن ہی گزرے تھے، بی بی پاک روزانہ اپنی چھت پہ آتی اور رات تکتی، آپ کی خادمہ اوپر تشریف لائی، کہنے لگی کہ ابھی تو قافلہ گیا ہے، واپس جلد نہیں آنے والا، واپس جلد نہیں آنے والا۔ لو عزیزان گرامی قدر، میں بالکل اختصار کے ساتھ اپنی حاضری کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان مکرم، قافلے کا وقت تھا 6 ماہ کا، 6 ماہ کا وہ سفر تھا۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی 3 ماہ گزرے نہیں تھے، میں ذرا اعلان کرتا ہوا آ رہا تھا، بی بی کمال ہو گیا، بی بی کمال ہو گیا، بی بی کمال ہو گیا، تجارت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ بی بی نے بٹھایا، کہا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے دیکھا ہے جب محمد قدم رکھتے تھے تو پتھر لگنا پڑتے، کہا جب میں نے دیکھا محمد قدم رکھتے تھے پتھر کلمہ پڑھتے تھے، میں نے بی بی دیکھا جانور باتیں کرتے تھے، بی بی میں نے دیکھا جب حضور چلتے تھے ہم تمام کے سروں پہ سورج ہوتا، محمد کے سر پہ بات ہوئے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قلم کی تجلی ہوتی ہے، کافی بھی بات ایسے کرتے تھے جیسے لبوں سے دھوپ جلتے تھے، کسی بھی کام کے ساتھ بحث کی نہیں، جو محمد نے فرما دیا اس نے بی بی کمال ہو گیا۔ لو عزیزان مکرم، حضور تجارت کر کے واپس، پھر بی بی پاک نے بات کی کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کے لیے پیغام بھیجا، جناب ابو طالب بنا، آپ نے نکاح پڑھایا۔ باتیں اور بھی بہت ہیں، میں ایک بات محبت میں کر دوں، جب آپ عقد میں آئی نا، نکاح میں آئی تو بی بی پاک نے سونے کا ڈھیر لگا، کہنا خبردار میرے محمد کو کچھ نہ کہنا، جو لینا ہے مجھ سے۔ اور بی بی پاک نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو حضور کی شان میں بکواس کرتے تھے۔ بی بی پاک نے کہا خبردار، محمد کا کلمہ پڑھنا ورنہ میرا قرضہ واپس کر، میں نے تجھ سے اتنا قرضہ لینا ہے۔ یہ محسن اسلام ہے۔ لو عزیزان گرامی قدر، بی بی پاک نے ایک دن سونا جو ہے تقسیم کیا، اس مال کا تذکرہ قرآن میں ہے، سورہ دہا میں۔ کہا وہ وقت یاد کریں جب آپ کے پاس مال ختم ہو گیا تھا، ہم نے آپ کو مال عطا کیا، وہ مال سے مراد جناب خدیجہ کبریٰ کا مال۔ تو عزیزان مکرم، بی بی پاک نے سونا خرچ کیا۔ ایک دن حضور شکریہ کے لیے بڑھے، اب جملے بڑے تعریف والے، محبت والے، سماعت کیجئے، قبول کیجئے۔ جیسے ہی بی بی پاک کو سرکار شکریہ ادا کرنے کے لیے بڑھے، بی بی پاک نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے میرے جانے جانا، میرے سر کے تاج، یہ تو آپ کا جو چہرہ صبح فجر کے بعد دیکھا ہے، میں نے اس کی زکات ادا کی ہے، میں نے وہ صدقہ ادا کیا ہے جو آپ کا میں نے چہرہ دیکھا۔ آؤ گرامی قدر، میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں، اسی میں میری حاضری مکمل ہوگی۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہو، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط اس کے لیے ہے مادر زہرا ہونا۔
شرط اس کے لیے ہے رہتی ہے جس گھر میں بی بی اس کے افراد بھی معصوم رہتی ہے جس گھر میں بی بی اس کے افراد بھی معصوم اجزاد بھی معصوم اجداد بھی معصوم قسمت بھی زمانے سے بی بی خدیجہ کی بلی ہے داماد بھی ملا ہے وہ بھی علی ہے داماد بھی ملا ہے وہ بھی علی ہے اور ایک شعر میں فی البدیع پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی قدر آغا صاحب کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ڈاکٹر صاحب کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے چمن صاحب کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے حضور نے فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اب اس شعر کو ذہن میں رکھنا اور اس شعر کو بھی ذہن میں رکھنا کہ سیدہ کی جنت جناب خدیجہ کے قدموں میں ہے سیدہ کی جنت جناب خدیجہ کے قدموں میں ہے پھر مجھے کہنے دیا جائے جب حشر میں جنت کی بات چلے گی جب حشر میں جنت کی بات چلے گی تو سیدہ کو بھی جنت میرے قدموں سے ملے سیدہ کو بھی جنت سیدہ کو بھی جنت سیدہ کو بھی جنت تیرے قدموں سے ملے گی کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا بیٹی زہرا علی داماد نواز حسنین بیٹی زہرا علی داماد نواز حسین اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا اور میں یہ پیش کر رہا ہوں عزیزان مکرم آخری شعر تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت کیا بات ہے تیری خدیجہ سلام تیری بیٹی نے دنیا میں یہ دنیا میں کیا ہے ثابت تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت نسل چلنے کے لیے ضروری نہیں بیٹا ہونا ضروری نہیں بیٹا ہونا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا شرط اس کے لیے ہے مادر زہرا ہونا یوں تیری ذات مقدس ہے برائے اسلام یوں تیری ذات مقدس ہے برائے اسلام جس طرح چلتی ہوئی دھوپ میں خیمہ ہونا جس طرح چلتی ہوئی دھوپ میں خیمہ ہونا اور میرے محمد کے خاندان کو غریب پڑھنے والوں غریب لکھنے والوں میرے محمد کا جب پہلا عقد ہوا نکاح ہوا 6 ماہ تک ولیمہ جاری رہا 6 ماہ تک ولیمہ جاری شاعر اس بات کی عکاسی کر رہا ہے دعوت فکر ہے دنیا سے سخاوت کے لیے دعوت فکر ہے دنیا دعوت فکر ہے دنیا سخاوت کے لیے 6 مہینے تیری شادی کا ولیمہ ہونا 6 مہینے تیری شادی کا ولیمہ ہونا عزیزان گرامی قدر کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا شرط اس کے لیے ہے مادر زہرا ہونا شرط اس کے لیے ہے مادر زہرا ہونا اور گرامی قدر اپنے ایمان میں سے ہم سب کو تمام امہات المومنین سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو انبیاء کی مائیں ہوتی ہیں جو انبیاء کی ازواج ہوتی ہیں وہ ہماری مائیں ہوتی ہیں تو آؤ گرامی قدر میں اپنے ایمان میں سے آخری ثنا خان رسول عزت المقام واجب المحترام جناب محترم محمد افضل ضیاء شاہد سچیاری صاحب افضل ضیاء صاحب شاہد سچیاری صاحب بارگاہ مصطفی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے مل کے بھرپور نعرہ میں استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت